دیکھیں، جتنی بھی قدرتی آفات ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، سونامی ہو، طوفان وغیرہ، قحط ہو جاتا ہے کبھی، ان سب کے بارے میں دو جانب سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک تو اس جہت سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کے منافی ہے یا نہیں، یعنی عدالت سے ٹکراؤ ہے ان چیزوں کا یا نہیں۔ تو اس زاویے سے بحث انشاءاللہ جب ہم عدل الہی کی بحث میں آئیں گے تو وہاں اس کو ذکر کریں گے۔ دوسرا اس زاویے سے بحث ہوتی ہے کہ یہ نظام میں خلل کا موجب بنتے ہیں۔ یہ جو اعتراض ہے اس جانب سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں آفات، یہ بغیر نظام کے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، انسان کا ان میں کوئی بس نہیں ہے، انسان ان کے سامنے مجبور ہے۔ تیسرا، یہ صرف اور صرف نقصان ہے، محض نقصان، شر ہے، کوئی ان میں خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے موافقت نہیں ہے، تمام باتیں یہ درست نہیں۔ جہاں تک پہلی چیز ہے کہ یہ کسی نظم کے تحت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے ان کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ان میں کوئی قانون نہ ہوتا تو ان کی مستقبل کے حوالے سے خبر نہ دی جا سکتی کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے، جبکہ آج کل بتا دیتے ہیں کہ مثلا طوفان آنے والا ہے، یا زلزلہ آنے والا ہے، یا چاند سورج گرہن لگنے والا ہے، یا مثلا قحط پڑنے والا ہے۔ یہ ساری خبریں آج کل پہلے سے دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی قانون کے تحت ہیں، یہ کسی نظام کے تحت ہے، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا کہ پہلے سے خبر کوئی دے سکتا، اچانک واقع ہوتا، کسی کو خبر ہی نہ چلتی۔ اسی لیے آج کل پہلے بستیاں خالی کرا دیتے ہیں کہ مثلا سیلاب آنے والا ہے، سونامی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جو ہے انسان ان کے سامنے بے بس ہے، انسان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، یہ بھی پوری طرح درست نہیں ہے۔ کئی ایک ان میں ایسی آفات ہیں جن میں انسان کا کسی نہ کسی جہت سے کردار ہوتا ہے، سب میں نہیں ہے لیکن بعض میں ہوتا ہے۔ مثلا قحط وغیرہ آج کل پڑ رہے ہیں تو اس میں بعض جہات سے انسان کا رول ہے۔ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، انسان نے مثلا جو ہے ایسے کام کیے ہیں، فیکٹری اتنی لگا دی ہیں، دھواں ان کا اتنا ہو گیا ہے کہ جن کی وجہ سے ہیٹ اور حرارت میں اضافہ ہوا، وہ موسم پہ اثر کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے بارشوں پہ اثر پڑتا ہے، تو نتیجتاً قحط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دوسری جوانب سے بھی۔ تو یہ کہنا کہ اصلا انسان کا کسی ایک میں بھی رول نہیں ہے اور انسان بے بس ہے، نہیں، اتنا بے بس بھی نہیں ہے۔ آج کل اکثر اوقات پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اور انسان کے بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بچ جاتے ہیں انسان۔ البتہ کسی دور میں چونکہ انسان نے اتنی علمی ترقی نہیں کی تھی تو انسان جو ہے وہ آج کی نسبت زیادہ بے بس تھا۔ تیسری جو مہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اس نیچر کا نتیجہ ہوتے ہیں جو نیچر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی، ایسی چیز تھی وہ کہ جس پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی تھی، وہی کبھی کبھار اس طرح کا نتیجہ دیتی ہے کہ انسان کے حق میں وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سیلاب کو لیں تو سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ایک نظام ہے کائنات میں، ایک سسٹم ہے کہ سردیوں میں برف جمتی ہے، گرمیوں میں پگھلتی ہے، پانی چشموں کے ذریعے سے اور برف کا پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ دریاؤں میں جاتا ہے۔ یہی کبھی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے نا، یہ 10 سال 15 سال 20 سال بعد جا کر سیلاب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ سسٹم ہے جس نے 15-20 سال انسانیت کو پالا ہے، انسان کا رزق اس کے ساتھ مربوط ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف شر ہے، نہیں، ان کا اگر شر یا ان کا نقصان اگر قیاس کیا جائے تو کوئی چیز ہی نہیں بنتا ہے، بہت زیادہ کم ہے اس کا جو ریشو ہے۔ اسی طرح آپ سونامی کو لے لیں، اسی طرح مثلا آپ زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آ جاتا ہے، اب خود بارش جو ہے اس کے کتنے فوائد ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف شر ہے، صرف نقصان ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس جہت سے کہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کا جو نقصان ہے اس سے، یہ ایک جہت سے۔ دوسرا اس جہت سے کہ خود
ان کا روکنا قانون کو توڑنا پڑے گا. قانون کو توڑا جائے تو یہ چیز رک سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ سیلاب کو لے لیں. اب برف زیادہ جم گئی ہے سردیوں میں, اب گرمیوں نہ پگھلے اور پانی نہ بنے, اس کا قانون کو توڑنا پڑے گا, نیچر کے قانون کو یہاں روکنا پڑے گا. جبکہ جب یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو ایک عام قوانین کے تحت خلق ہوئی ہے, انہوں نے جاری رہنا ہے. جو آپ کہیں 99% یا اس سے زیادہ وہ فائدہ ہی دیں گی, کبھی واحد 1% یا اس سے کم کبھی نقصان دے سکتی ہے. ان کا روکنا قانون شکنی پر, جو تکوینی قانون ہے, نیچر کے قانون ہیں, ان کو توڑنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس طرح سے کائنات کو خلق نہیں کیا گیا, چونکہ پھر سسٹم نہیں رہتا. ایک سسٹم چلانے کے لیے ضروری تھا. لہٰذا ان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سسٹم صحیح چل رہا ہے, انسان کو جو ہے اس پر انسان اپنی معلومات جو ہے بنا سکتا ہے, قائم کر سکتا ہے, کھڑی کر سکتا ہے, اپنے علوم کی اس پر بیس جو ہے کھڑی کر سکتا ہے. تیسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود یہ چیزیں کئی جہات سے ان میں فوائد ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان ان کی کھوج میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, زلزلہ کیوں آتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, سونامی کیوں آتی ہے, قحط کیوں پڑتا ہے. تو کتنا ایک انسان گہرائی میں جا کر نئی نئی معلومات لیتا ہے انہی کی وجہ سے, اور اس میں کتنی چیزیں ایسی منکشف کر لیتا ہے کہ جو انسان کے لیے مفید اور ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کتنی ایک علمی ترقی انسان نے کی ہے انہی کے سبب سے, ان تک پہنچنے کی وجہ سے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں تو انسان ان کے لیے تیاری کرتا ہے, دفاعی پوزیشن لیتا ہے. وہی دفاعی پوزیشن اس کو کئی ایک دوسری جگہ پہ کام آتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے مثلا کیمپ وغیرہ بنائے کہ زلزلہ یا مثلا سونامی یا ان کی وجہ سے, لیکن اب جب کہیں جنگ ہو جاتی ہے اور لوگ ہجرت کرتے ہیں تو انہی کیمپوں کو یوز کر سکتے ہیں. تو جو دفاعی پاور ہے انسان کی وہ بڑھی ہے, یہ فائدہ ہے اس کا. اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جب دنیا خلق کی گئی تو ایک مقصد کے لیے خلق کی گئی, اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ انسان کا امتحان لیا جائے. آپ کا امتحان اس میں ہے کہ آپ کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کریں اگر آپ پہ مشکل آئی ہے, اور دوسرے بندے کا اس میں یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح آپ کی انسانیت کے تحت مدد کرتا ہے. آپ جتنا اس مصیبت پہ صبر کریں گے آپ کی انسانیت میں نکھار آئے گا, طبیعت میں نکھار آئے گا, حوصلہ بڑھے گا, شجاعت بڑھے گی, بہادری بڑھے گی, مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھیں گے. اور اس کا امتحان اگر وہ اس میں پاس ہوتا ہے تو وہ انسانی اثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا, انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ وہ فوائد ہیں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انسان نہ مادی طور پر اتنی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان نفسیاتی اور روحی طور پر جو ہے اتنی ترقی کر سکتا ہے. تو کئی ایک اس کے فوائد ہیں, اور میں اعتقاد رکھتا ہوں, یعنی اس پر میرا ایمان ہے کہ آنے والی جو انسانی سائنسی ترقی ہوگی وہ مزید انکشاف کرے گی, ڈسکور کرے گی ان آفات الہیہ کے اندر جو مزید فوائد اللہ کی ذات نے رکھے ہیں. وہ انشاءاللہ آنے والے حالات اور زمانے جو ہے اس کو بتائیں گے.